لو سرکار نے گفتگو تمام فرمائی، غلام نے اذن باریابی چاہی، آقا بصرہ سے ایک وفد ملنے آ گیا، سرکار فرماتے بلاؤ، قریب آئے، بیٹھے، گفتگو شروع ہو گئی، تیرے مولا علی رضا علیہ السلام سامنے تشریف فرمائے، سرکار پوچھنے لگے ان کا کیا حال ہے جو ہمیں چاہتے ہیں، ان کا کیا حال ہے جو ہمیں چاہتے ہیں، ان کا کیا حال ہے جو ہمیں چاہتے ہیں۔ جملے پہ غور کرنے کو سلام ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا ان کا کیا حال ہے جنہیں ہم چاہتے ہیں۔ کافی دیر گفتگو ہوتی رہی، اب سرکار کے سامنے بیٹھ کے وہ کہنے لگے بصرہ والے، سرکار وہ ایک یونس ہے، یونس وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، وہ تو بندہ ہی نمبر 2 ہے، وہ بڑا ڈرامے باز ہے، وہ بڑا فنکار ہے۔ صاحب کتاب نے بڑی گفتگو کی، میں ساری چھوڑ رہا ہوں، وہ بڑا عجیب ہے، وہ بڑا بنا پھرتا، میں مولا کا بڑا نوکر، میں مولا کا بڑا عاشق، سرکار وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ کافی گفتگو کی، صاحب کتاب کہتے رہے 8واں امام اپنے زمانے کا علی اپنی جبین جھکا کے بیٹھا رہا، ہاتھ رکھ کے یوں بیٹھا رہا، سرکار جیسے ٹیک لگ گیا یوں بیٹھے رہے۔ سرکار جب گفتگو مکمل کی، سرکار اجازت ہے جائیں؟ تیرے 8ویں امام فرماتے ہیں لنگر کے بغیر نہیں۔ غلام کو فرماتے ہیں ان کو لنگر کھلا، لنگر کے بعد اجازت، سرکار فرماتے اجازت، دعاؤں میں اجازت دے دی۔ اتنی دیر میں یونس اٹھ کے آیا، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو، آ کے ہاتھ باندھ کے امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے آقا یہ میرے بارے میں جو کہہ رہے تھے میں ایسا ہوں؟ یہ پیغام اللہ کرے تیرے تو پہنچا۔ میں نے کہا 2 منٹ میں بس آخری بات رہ گئی ہے بڑا طویل واقعہ، میں اس کو مختصر کر تیری خدمت میں پیش کر گیا۔ سرکار یہ جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، میں ایسا ہوں؟ امام فرماتے ہیں یونس پوری کائنات تجھے غلط کہے، تجھے گندہ کہے، پریشان نہ ہو، جب تیرا زمانے کا امام جو راضی ہے۔ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا زمانے کا امام تجھ سے راضی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جس سے زمانے کا امام راضی ہو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کوشش کر اس کو راضی کر۔ کیسے لو جی بات پھر طویل ہوتی جا رہی ہے، میں بڑے اختصار سے کوشش کر رہا ہوں بات آپ تک پہنچ جائے۔ کیسے پتہ چلے، شیخ صاحب یہ لندن ٹی وی پہ بیٹھے ایک سوال آیا، کیسے پتہ چلے امام مجھ پہ راضی ہے؟ ایک مرد نے سوال کیا کیسے پتہ چلے امام مجھ سے راضی ہے؟ میں نے کہا باتیں تو بہت ہیں، صرف ایک سن لے، جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں نظر آئے، بہن نظر آئے، سمجھ لینا مہدی راضی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے۔ بس ایک دعا جو ہمیشہ سرکار کے توفیق سے مومنین میں تقسیم کرتے ہیں، دعائے عہد۔ ساری دعائیں خوبصورت ہیں، دعائے کمیل ہو، حدیث کسا ہو، ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں سب خوبصورت ہیں، مگر خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ واجب الاحترام حیدری صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے دعائے عہد، جس کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا قائم قبر پہ آئے گا۔ وہ دعا لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفے کے طور پہ بھیجی ہے، مجمع نہ توڑیے گا، ہم سیدزادے کو دے کے جائیں گے، آپ ان سے لے لیجئے گا، پڑھنے والے تشریف فرما کافی ہیں، وہ دعائے عہد پڑھو۔ اب تک دعائے عہد جہاں جہاں 15 سالوں میں سرکار نے مجھ سے تقسیم کروائی ہے، مومنین کے میسیج بڑے خوبصورت آئے ہیں۔ بتاتا جو مومن کہتے ہیں جب سے دعائے عہد شروع کی ہے گھر میں سکون ہو گیا، جب سے دعائے عہد شروع کی ہے رزق وسیع ہو گیا، جب سے دعائے عہد شروع کی ہے ٹینشن ختم ہو گئی ہے، پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ کئی مومن ایسے ہیں جنہوں نے کہا جب سے دعائے عہد پڑھ کے ہم نے اپنے اوپر بھی پھونکا، پھر گھر کے چاروں طرف پھونکا، ہمارے گھر سے بلائیں نکل گئی ہیں۔ یہ برکت ہے دعائے عہد کی، بڑی اہم دعا ہے، اس کا ترجمہ ساتھ لکھا ہے اردو میں، کوشش کیجئے گا ترجمہ بھی ضرور پڑھیے گا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ، متشکر و ممنون۔ ہاں میں یہ جملہ نہیں کہوں گا ممبر پہ کھڑے ہو کے جو برادران کہہ جاتے عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، نہیں، یہ گھر عزت بانٹنے والا گھر ہے۔ میں یہ ضرور جملہ کہوں گا کہ اس امت نے اس گھر کے مقام کو سمجھا نہیں، جو مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا اس مقام کا ادراک اس امت نے نہیں کیا۔
मसाइब शहज़ादी कौनैन मुअज़्ज़म कायनात मखदूम आलमीन उम्मे अबिहा मोहम्मद की शहज़ादी हसनैन की अम्मा गाजी अब्बास की आकाज़ादियों की आकाज़ादी सलावातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमा रहे थे। कोई शक नहीं, दर्द भरा है। किस किस शहज़ादे या शहज़ादी की बात की जाए जहां जुल्म नहीं हुआ। एक अहले सुन्नत ने सलाम लिखा है, इसी सलाम पे एक छोटी सी बात करके सलाम करूंगा। वो कहते हैं आले मोहम्मद आप भी कितने मजलूम हो, आपके मजलूमियत का लफ्ज़ों में अंदाज़ा नहीं हो सकता। काफ़ी था करबला में हुसैन को शहीद करना, ये गलत था हुसैन की बहनों को बाजार ले जाना, हाय 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 दरबार ले जाना, ये गलत था। ऐसा उम्मत को नहीं करना चाहिए था। जंग होती है मर्दों से, ये तरीका गलत था। काफिला तस्लीम रज़ा कादसिया से चलता हुआ सफ़र करता हुआ दरिया दजला के मगरबी किनारे से रवां दवा है। तकरीत शहर है जिसकी तरफ काफिला रवां दवा है। 3 सहल हैं जिनका मकातिल की कुतुब में नाम है। सहल बिन साद, जो आज मैं सुना रहा हूँ, ये सहल बिन सईद है जो रिवायत करता है। ये कहते हैं मैं एक शहर में हूँ, एक सफ़र से आया, इस इंतज़ार में था कोई काफिला मौसल जाए, उसके साथ मैं चल पड़ूँ। बड़े सख्त अकेले सफ़र करने के लिए मामलात और हालात थे। कहते अचानक मुझे किसी ने बताया एक बड़ा काफिला आ गया है। कहते मैं आगे बढ़ा, बड़ा काफिला कहा, देखा तो 2 से 3 हज़ार फौजी हैं। उन फौजियों के साथ कुछ सर हैं जो नेज़ों पर सवार हैं। कहते 50 फौजी ऐसे हैं जो एक संदूक की हिफाजत में मामूर हैं। मैं यही समझा कि शायद कोई ख़जाना है जिसकी हिफाजत पे मामूर हैं। मैंने कुछ न पूछा। कहते रात हुई, इन्होंने वहीं पड़ाव डाला, वो ख़याम थोड़े से आगे, इन फौजियों के ख़याम में फ़र्क है। कहते मैंने निगाह की, जहाँ मस्तूरात के ख़याम थे ना, उसके दरवाजे के बाहर एक ज़ईफ़ बैठा, बीमार बैठा, झुकी हुई कमर के साथ बैठा रो रहा था। कहते मैंने उठ के, मलून लाइन शराब पी रहे थे बेशुमार ज़रबे बेशुमार, मैं इनके पास पहुंचा। मैंने कहा मुझे मोsul तक जाना है, मुझे ले चलेंगे? इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लेके जा सकते। कहते मैंने 1000 दिरहम निकाले। मैंने कहा ये 1000 दिरहम है, ये ले लो, मुझे मोsul तक ले चलो। इन्होंने 1000 दिरहम को देखा, कहा ठीक है चल। कहते सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में कहते एक जगह पड़ाव हुआ इनका। कहते मैं उसी संदूक पे मेरी निगाह रही। 50 फौजी हैं जिनमें से अक्सर रात को जागते हैं कि जैसे कोई ख़जाना ले ना जाए। कहते मैंने जिसको 1000 दिरहम दिए थे, मैंने उससे पूछा इस संदूक में क्या है? कहते तुझे क्या पता ये कौन है? मैंने कहा फिर भी बता तो सही। कहा इस संदूक में हुसैन का सर है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते सफ़र चल पड़ा तकरीत शहर से। बस 1-2 जुमले और, बस इजाज़त, मैं बहुत पढ़ गया। तकरीत शहर से मसाइब, बेअदबी का नाम नहीं। खुदा की कसम, हम इनके फ़ज़ाइल सुनाते हैं, इस घर की शान इतनी बुलंद करके बयान करते हैं। मसाइब में ये बयान करना कि ये गया गुजरा घर था, नौज़ बिल्ला नहीं, ये मुख्तार घराना था, मजबूर घराना नहीं था। कम अज़ कम ये सोच ज़रूर होनी चाहिए। लो जी बिस्मिल्लाह, तकरीत शहर। इन लाइनों ने एक सिपाही को भेजा, तकरीत के हाकिम को कहा हमारे इस्तकबाल की तैयारी कर, हमारे खाने का इंतज़ाम कर, हमारे मवेशियों के चारे का इंतज़ाम कर, हमारे साथ एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। तकरीत शहर में सारा मजमून दरमियान से छोड़ गया। एक चौक है, चौक में जम्मे गफ़ीर है, 5 पादरी इकट्ठे हैं। उनमें से एक पादरी आगे खड़ा है, सारे उन्हें नया लिबास पहना है, मुबारकबादें दे रहे हैं, खुशियों से झूम रहे हैं। पादरी ने पूछा किस काफिले का इस्तकबाल है? कहा एक था शहजादा
جس نے ہمارے حاکم کے خلاف تلوار بلند کی. جب یہ گفتگو سنی نا، صاحب کتاب کہتے ہیں مقتل کے عرفا فرماتے ہیں اسی وقت پادری کھڑا ہو گیا، چوک میں اونچی جگہ کھڑا ہو کے کہتا ہے لعنت ہو اس بندے پر جو ایسی بات کرے کہ شہزادہ بھی تھا اور خلاف بھی کھڑا تھا، کا شہزادہ بھی تھا، حق پہ تھا، ان ظالموں نے گھیر کے لوٹا ہے. ایسا مارا، ایسا سر لے کے بازار بازار، دربار دربار، اس کی بہنوں کو بھی ساتھ پھرا رہے ہیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللہم صلی علی محمد.